اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ القصص نمبر 28 آیت نمبر 47 سے 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان پر ان کے اعمال کے سبب سے کوئی آفت آئی تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہوتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اسے ویسا ملا جیسا موسیٰ کو ملا تھا۔ کیا لوگوں نے اس کا انکار نہیں کیا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کے مددگار، اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ کہو کہ تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ہدایت کرنے میں ان دونوں سے بہتر ہو، میں ان کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ پس اگر یہ لوگ تمہارا کہا نہ کر سکیں تو جان لو کہ وہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے پے در پہ اپنا کلام بھیجا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ انہیں سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ حق ستیہ ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے اسے ماننے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کا اجر پرتیفل دوہرا دیا جائے گا اس پر کہ انہوں نے صبر کیا، اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب وہ لغو گھٹیا نررتک بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض اپیکشا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تمہیں سلام، ہم بے سمجھ لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے، تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ جو ہدایت قبول کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہو کر اس ہدایت پر چلنے لگیں گے تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے انہیں امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی جو اپنے سامنے معیشت جیویکا کے سادھن پر نازا گوروانتت تھیں۔ پس یہ ہے ان کی بستیاں جو ان کے بعد آباد نہیں ہوئی مگر بہت کم، اور ہم ہی ان کے وارث ہوئے، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک ان کی بڑی بستی میں کسی پیغمبر کو نہ بھیج لے اور جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم ہرگز بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر جبکہ وہاں کے لوگ ظالم ہوں۔ اور جو چیز بھی تمہیں دی گئی ہے وہ بس دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے پھر وہ اسے پانے والا ہے؟ کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا فائدہ دیا ہے، پھر قیامت کے دن وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہے۔ اور جس دن خدا انہیں پکارے گا پھر کہے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ جن پر بات ثابت ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بہکایا، ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم خود بہکے تھے، ہم اس سے برات ورکت کرتے ہیں، یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے
کاش وہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور جس دن خدا انہیں پکارے گا اور فرمائے گا کہ تم نے پیغام پہنچانے والوں کو کیا جواب دیا تھا، پھر اس دن ان کی تمام باتیں گم ہو جائیں گی تو وہ آپس میں بھی نہ پوچھ سکیں گے۔ البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو امید ہے کہ وہ فلاح، کلیان، سفلتا پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور وہ پسند کرتا ہے جسے چاہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے پسند کرنا۔ اللہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ اس کے سینے میں چھپا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود پوجے نہیں۔ اسی کے لیے حمد پرشنسا ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کے لیے فیصلہ ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ قیامت کے دن تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ تو کیا تم لوگ سنتے نہیں؟ کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور تاکہ تم اس کا فضل جیوکا تلاش کرو تاکہ تم شکر کرو۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر کہے گا کہ کہاں ہے میرے شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے۔ پھر لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، تب وہ جان لیں گے کہ حق اللہ کی طرف سے ہے۔ تب وہ جان لیں گے کہ حق اللہ کی طرف ہے، اور وہ باتیں ان سے گم ہو جائیں گی جو وہ گڑھتے تھے۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں اٹھانے سے کئی طاقتور مرد تھک جاتے تھے۔ جب ان کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں آخرت کے طالب بنو اور دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھولو، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور زمین میں فساد کے طالب نہ بنو، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا، یہ مال مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت جن سموہ رکھتی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے؟ پس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی پوری آرائش بھویتا کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے انہوں نے کہا، کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑی قسمت والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم ملا تھا انہوں نے کہا، تمہارا برا ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کے لیے کوئی جماعت نہ اٹھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہی اپنے کو بچا سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے کہ افسوس، بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس،
بے شک انکار کرنے والے فلاح، کلیان، سفلتا نہیں پائیں گے۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور آخری انجام ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو جو لوگ برائی کرتے ہیں انہیں وہی ملے گا جو انہوں نے کیا۔ بے شک جس نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ کہو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی گمراہی میں ہے، اور تمہیں یہ امید نہ تھی کہ تم پر کتاب اتاری جائے گی مگر تمہارے رب کی مہربانی سے، پس تم منکروں کے مددگار نہ بنو، اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے روک نہ دیں جبکہ وہ تمہاری طرف اتاری جا چکی ہیں، اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ اور مشرکوں میں سے نہ بنو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر چیز ہلاک ونشٹ ہونے والی ہے سوا اس کی ذات کے، فیصلہ اسی کے لیے ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔